نہیں اور روئیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں اور روئیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں برائے تعظیم اٹھو علی اکبر پرداداری کرو اٹھ کے اکبر برائے تعظیم اٹھو علی اکبر پرداداری کرو اٹھ کے اکبر آ رہی ہے سواری پھوپھی کی جس کا کوئی سہارا نہیں آؤ روئیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں چھٹ کے زندان سے آئے گی زینب کیا بتائے گی بھیا کو زینب چھٹ کے زندان سے آئے گی زینب کیا بتائے گی بھیا کو زینب چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہیں ان میں بالی سکینہ نہیں اور روئیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں اللہم صل علی محمد حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآلہ السلام علیکم محمد برائے تحجیل ظہور قائم آل محمد اللہم صل علی محمد اپنی عبادات طاعات کی قبولیت کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا اللہم صل علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم
اتنے ہی عزاداران مظلوم کربلا جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس پاکیزہ عبادت میں موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، جمیع مؤمنین مؤمنات کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اصطفیٰ۔ صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لا سیما بقیت اللہ الاعظم الذی بیمنہ رزق البراء وبه ثبتت الارض والسماء السبب المتصل بين الارض والسماء۔ اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واكحل ناظرنا بنظرة منا اليك واجعلنا من المستشهدين بين يديك۔ اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة، وقال في مقام آخر حسین منی وانا من حسین۔ صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی نورانی آیات اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات، آیات نورانیہ کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور اور مزین فرمائے۔ جتنے مرحومین اس عرصہ میں سال کے دوران اس دنیا فانی سے چلے گئے، مومنین مومنات، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جمیع مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے، اور اس مکتب اعضا اور محل اعضا کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ پریشان حال مومنین مومنات کے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ انتہائی مختصر وقت استقبال ماہ محرم کی یہ مجلس ہے، اور بندہ حقیر اس کو سعادت سمجھتے ہوئے چند الفاظ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہے، وگرنہ تو آج جیسا کہ ماتمداری ہوتی تھی اور ہوتی بھی ہے، لیکن اس لسٹ میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے اس لیے حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ۔ بزرگان محترم، میرے دوستان، اگر یہ سوال ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں اٹھے، جدید دور ہے، شبہات کے بہت زیادہ حملات ہیں آج کل صاحبان ایمان کے اوپر، شبہ بہت زیادہ اٹھتے ہیں، اور
افسوس اس چیز کا ہے کہ جتنے شبہے ہیں اس کا جواب دینے والا کم ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں تو شبہے نظر نہیں آتے، یہ شبہات ہی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ کمی بیشی نظر آتی ہے، بالکل یہ شبہات ہیں سارے۔ اور رہبر معظم یہ فرما رہے تھے اس بات کو کہ آج کل دشمن کا سب سے بڑا جو حربہ ہے وہ شبہ پیدا کرنا ہے، واہ نوجوان نسل کو مایوس کرنا ہے۔ بے شک 1400 سال ہو گئے اس ذکر کو قائم رکھے ہوئے، آپ سب اس میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ذکر کا فائدہ کیا؟ یہ آپ عقیدت مندوں کے لیے میرا سوال نہیں، آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ جیسے، آپ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ میں سے عقیدت مند لوگ بیٹھے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی کہ جن کے لیے نہ رات اہم ہے نہ دن اہم ہے، نہ زندگی اہم ہے نہ موت اہم ہے، ان کے لیے ذکر حسین اہم ہے۔ میں ان کی بات البتہ نہیں کر رہا، یہ میرے بالخصوص جو وہ جوان کے جو کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں سوالات اٹھتے ہی رہتے ہیں کہ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا؟ آخر کوئی لمٹ ہونی چاہیے، اس کی حد بندی ہونی چاہیے۔ ہر سال اتنا پیسہ اتنا وقت ایک قوم خرچ کرتی ہے، بلکہ تمام مسلمان خرچ کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں سمجھتے، خوش ہو کے کرتے ہیں، اور شاید یہاں پر فرش عزا میں بعض اوقات جو کمی بیشی محسوس ہوتی ہے، ممکن ہے کسی کو شبہے نے روک دیا ہو یہاں آنے سے، تو اس کے لیے جواب ہونا چاہیے، اور جواب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کو قانع کرے، اس کو مطمئن کرے۔ کئی جوابات ہیں اس شبہے کے، صرف اتنا عرض کروں گا، 2 یا 3 جملے فقط یہ بتائیے کہ اگر کسی کے غم میں شریک نہیں ہونا اور کسی کی خوشی میں خوشی نہیں کرنا، غم میں غم نہیں کرنا، تو پھر اجر رسالت کیا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ مقبول صاحب بھائی، بہت خوب بہت خوب۔ پھر اجر رسالت کیا ہے؟ اجر رسالت قرآن میں ایک حرف بھی اضافی نہیں ہے۔ بے شک، اگر یوں کہا جائے کہ قرآن میں زیر زبر بھی زائد نہیں ہے، شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے اس بات کے اوپر کہ قرآن کریم کا نہ کوئی ایک حرف زیادہ ہے نہ ایک حرف زیادہ ہے، یہی قرآن ہے جو اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کے قلب مبارک کے اوپر نازل فرمایا، یہی قرآن، اور جس کی خاطر ائمہ معصومین علیہ السلام نے قربانیاں دی، اور کربلا کی قربانی بھی اسی قرآن اور قرآن کے احکام کو بچانے کے لیے تھی، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ تو جب قرآن اتنی محکم کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، لیکن اس کی ہدایت اور دوسری ہدایت میں فرق ہے۔ دوسری جو ہدایات ہیں ممکن ہے وہ رہنمائی کامل رہنمائی نہ ہو، قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کامل رہنمائی ہے، بلکہ اکمل رہنمائی ہے۔ جس کے آگے ہدایت ختم ہو جائے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ یہدی للتی ہی اقوم، اقوم یہ لفظ قوام ہوتا تو اس کا معنی تھا محکم۔ توجہ ہے میرے دوستان،
قوام قائم ہوتا تو معنی کیا تھا؟ محکم. جب اقوام آ گیا اس سے آگے ڈگری نہیں ہے. قرآن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں جس کی طرف سے نازل ہو رہا ہوں اس کی گارنٹی ہے کہ اس سے محکم تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی. اس سے محکم ہدایت نہیں مل سکتی. تو یہی قرآن کریم یہ آیت اگرچہ پڑھی جاتی ہے اگر اس رخ سے بھی دیکھا جائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نعرہ حیدری. یا علی ولی. سبحان اللہ. کوئی نبی اجر طلب نہیں کرتا. کوئی نبی جو ہے وہ اجر طلب. میں یوں کیوں نہ کہوں نبی تو اپنی جگہ پہ جو خالص مومن ہے وہ بھی اجر طلب نہیں کرتا. جو خالص مومن ہے وہ بھی اجر طلب نہیں کرتا. کس سے طلب کرے؟ کون ہے اجر دینے والا؟ کس میں یہ ہمت ہے اجر دے؟ توجہ ہے میرے دوستاں؟ کس میں یہ ہمت ہے کہ اجر دے؟ کیوں؟ کوئی مالک ہی نہیں کہ اجر دے سکے. اجر وہی دے گا جو مالک ہے. اجر وہی دے گا جو خالق ہے. تو لہذا اجر کے لائق وہی ذات ہے. اس لیے انبیاء یہ کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ. ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے. جی ماشاءاللہ. ہمارا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو